وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 245۔ دعا دل سے آنسو بہاتی ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ مدد حاصل کرنا ایک بہت بڑی جدوجہد ہو سکتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو خشوع یا اللہ کے بارے میں گہری آگاہی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں دعا کے متعلق سے ایک حدیث لے کر کے آئی ہوں کہ اللہ سے ہم کیسے دعا مانگیں، اللہ سے مدد کیسے حاصل کریں۔ اللہ سے مدد مانگنے میں کچھ خاص سوالات آپ کے دل میں ہوں گے، تو چلیے، مجھے سب کے سوالات تو نہیں پتہ ہیں، لیکن کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات شاید آپ کو مطمئن کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے مدد آخر کیسے مانگیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا آغاز جملہ اللہم صلی علی سے کریں۔ اللہ کو اس کے عظیم نام سے پکاریں، اللہ کا شکر اس انداز میں ادا کریں جو اس کی عظمت کے موافق ہو۔ قبلہ کی طرف رخ کریں، دعا میں ہاتھ اٹھائیں، پکا یقین رکھیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور اللہ کسی نہ کسی طرح جواب دے گا۔ نماز کے دوران اللہ سے کچھ کیسے مانگیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنا اسلامی عقیدے کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کی رہنمائی اور مدد حاصل کرنے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کا ایک طریقہ کہ ہماری دعائیں سنی جائیں اور ان کا جواب دیا جائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکارا جائے جو ہماری مخصوص ضروریات سے متعلق ہوں۔ جب ہم اپنی دعا کا آغاز اللہ کے ناموں سے کرتے ہیں تو ہم اس کی صفات کو تسلیم کرتے ہیں جو ہماری درخواست سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم رزق مانگتے ہیں تو ہم یا رزاق کہہ کر شروع کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والا۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صرف اللہ ہی ہمیں وہ فراہم کر سکتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس طرح اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو ہم یا غفار کہہ کر شروعات کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے اے معاف کرنے والا۔ آخر میں اللہ سے مدد مانگنا ایک طاقتور ذریعہ ہے جو امن، سکون اور رہنمائی لا سکتا ہے۔ ضرورت کے وقت اس کی طرف رجوع کرنے اور اس کی رحمت اور مدد پر بھروسہ کرنے سے ہم چیلنجوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ دعا، ذکر یا صدقہ کے ذریعہ ہمیں اللہ کی مدد اور اس کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مومن ہونے کے ناطے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمارے لیے موجود ہوتا ہے۔ بے شک، تو آئیے ہم خلوص اور عاجزی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں، یہ جانتے ہوئے کہ وہی واحد ہے جو ہماری دنیا اور آخرت میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کیا ہم اللہ سے اس چیز کی مدد مانگ سکتے ہیں جو ناممکن لگے؟ جی ہاں، بالکل۔ آپ ہمیشہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کر سکتے ہیں، چاہے آپ کا مسئلہ کتنا ہی بڑا یا چھوٹا کیوں نہ ہو۔ کیا مادی خواہشات کے لیے یعنی مٹیریلسٹک ڈیزائرز کے لیے مدد مانگنا غلط ہے؟ نہیں، اپنی مادی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا غلط نہیں ہے، جب تک کہ وہ حلال ہو اور اسلامی تعلیمات کے حدود میں ہو۔ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ہم اس کے ساتھ مضبوط تعلق کیسے بنا سکتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق باقاعدگی سے نماز، تلاوت قرآن، خود غور و فکر اور غلطیوں کی معافی مانگنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے میری مدد کی درخواست کا فوری جواب نہ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیں کہ اللہ کی طاقت کامل ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ جب ہماری دعائیں فوری طور پر قبول نہیں ہوتی ہیں تو صبر اور اس کے منصوبے پر بھروسہ ضروری ہے۔ کیا ہم اللہ سے مدد مانگتے وقت دوسروں سے اپنے لیے دعا کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ اسلام میں اپنی طرف سے دوسروں سے دعائیں مانگنے کا حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ نیک لوگوں سے آپ کے لیے دعا مانگنے سے آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کی چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ کیا اللہ سے مدد مانگتے وقت مجھے صرف دعا پر بھروسہ کرنا چاہیے یا عملی قدم اٹھانا چاہیے؟ اگرچہ دعا پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلام مومنوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ کامیابی کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کو دعا کے ساتھ جوڑیں۔ اگر اللہ سے مسلسل دعا کرنے کے بعد بھی میری درخواست ناممکن نظر آئے تو کیا کریں؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو اور مخلصانہ دعائیں کرتے رہو۔
معجزانہ نتیجے کسی بھی وقت آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے خلوص و نیت سے مانگنے اور اس کے درخواست کو قبول کرنے کی صلاحیت پر شک کرنے میں فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں دل کا یقین ضروری ہے۔ اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا جائے، بغیر اس کی طاقت پر سوال اٹھائے اور نہ ہی اس کی صلاحیت پر شک کیا جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ نالج یوزفل لگی ہوگی۔ تو اگر آپ کو اپنی بہن کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرا حوصلہ افزائی کریں۔ میں ملوں گی ایک اور نئے حدیث کے ساتھ اگلے ویڈیو میں۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔